وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير باب زیادہ الایمان و نقصانہ باب ایمان کی زیادتی اور نقصان کے بیان میں. اللہ رب العزت کا ارشاد وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والے ایمان میں مزید بڑھ گئے. وقال اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، جب کمال میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو پھر وہ ناقصن، وہ چیز ناقص ہو جاتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جہنم سے وہ شخص نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اور اس کے دل میں وزن شعیرۃ من خیر، جو کہ دانے کے برابر اس کے دل میں بڑائی ہے. اور جہنم سے اس شخص کو نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا کہا اور اس کے دل میں وزن برۃ من خیر، گندم کے دانے کے برابر اس کے دل میں بڑائی ہے. وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جہنم سے اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل اگرچہ اس کے دل میں وزن ذرۃ من خیر، رائی کے دانے کے برابر بلائی کیوں نہ ہو. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں قال ابان نے کہا حدثنا قتادہ، جو ہم سے قتادہ نے بیان کیا. حدثنا انس، ہم سے انس سے بیان کیا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے من ایمان، آپ نے فرمایا من ایمان یعنی من قال، یہ روایت یہ بنی یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من ایمان، یعنی خیر کی جگہ آپ نے دوسری حدیث میں یہاں بھی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ایمان کا لفظ ارشاد فرمایا. باب زیادت الایمانی و نقصانی، باقبل سے ربط، باقبل متا احب الدین الی اللہ عز و جل ادومہ، اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے جس میں مداومت ہو. تو احب کا لفظ فرمایا احب، تو جس عمل پہ مداومت ہوگی یعنی وہ احب ہوگا، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوگا. اور جس میں مداومت، جس عمل پہ مداومت نہیں ہے، جس عمل پہ مداومت نہیں ہے، جس دین پہ مداومت نہیں ہے، دین سے عمل سے عمل بتایا گیا ہے، تو جس عمل پہ مداومت نہیں تو یقیناً پھر کیا ہوگا،
نقص ہوگا. کیا اس میں نقص؟ جہاں امام بخاری اسی کو بیان کر رہے ہیں یہ ماقبل کا ضبط ہوا. اور مقصد بخاری امام بخاری کا صراحتاً ایمان کی کمی بیشی کو بیان کرنا ہے. یہ مقصد بخاری ہے. اب دیکھیے یہاں ایک سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب الزیادۃ ایمانی و نقصان ہی کا بیان کیا ہے. اور اب جو آ جائے تو وہ کتاب الایمان کے شروع میں آ جائے. اگرچہ یہ سوال یہاں باب التفاضل اہل ایمان فی الاعمال میں بھی سوال آ چکا ہے. یہ دوبارہ دوہرا لوں. کتاب الایمان شروع میں آئے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. تو سوال یہ کہ امام بخاری یزید وینقص کا مسئلہ یہاں بیان وہاں کتاب الایمان کے بالکل آغاز میں بیان کر چکے ہیں تو دوبارہ یہاں سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے. سمجھے آپ؟ تو اس کا جواب باب کتاب یہ باب التفاضل اہل ایمان فی الاعمال میں جواب دیا گیا تھا کہ یزید وینقص میں وہاں ضمن ایمان کی کمی بیشی کی بات تھی. امام بخاری کو وہاں اصل مقصودی طور پر امام بخاری کو اسلام کی بنا اسلام کی عمارت کا بیان کرنا تھا کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے. تو ضمن امام بخاری نے یہ بات کہہ دی یزید وینقص. تو تفاضل اہل ایمان فی الاعمال میں امام بخاری نے اعمال کی وجہ سے اہل ایمان اعمال کی وجہ سے اہل ایمان میں کے تفاضل کا اہل ایمان کے باہمی تفاضل کا بیان کیا. اور پھر اچھا تو بات تفاضل اہل ایمان فی الاعمال میں پیچھے آ گئی. لیکن پھر بھی سوال یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ سے کہ آپ تو ایمان میں براہ راست کمی زیادتی کے آپ قائل ہیں. تو تفاضل میں اہل ایمان فی الاعمال وہ تو اہل ایمان کے باہمی تفاضل کا بیان ہوگا. آپ کا موقف کہ ایمان میں کمی بیشی ہوگی وہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہو رہا. امام بخاری اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے امام بخاری اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہاں صراحتاً وضاحتاً امام بخاری بیان کر رہے ہیں باب زیادت ایمانی و نقصان ہی. اچھا ضبط بھی ہو گیا, مقصد بھی ہو گیا اور سوال جواب اعتراض بھی ہو گیا. اب دیکھیے اب آ جائیں کتاب پر. وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدی وازداد الذین آمنوا ایمانا. یہ جو آیتیں امام بخاری کتاب الایمان کے شروع میں بھی لائے ہیں یعنی وزدناہم ہدی ہدایت سے مراد ایمان ہے کیونکہ ہدایت دین اسلام سب چیزیں امام بخاری کے یہاں مترادفات میں. خدا جب ہدایت میں زیادتی ہوئی تو ایمان میں بھی زیادتی ہوئی. جب زیادتی ہے تو کمی بات یقیناً اس کا مقابل ناقص نقص بھی ہوگا. زیادتی کمی دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. وَإِذْ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا یعنی امام بخاری یہی بیان کر رہے ہیں کہ ایمان میں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا. جب اضافہ ہے تو کمی بھی ہوگی. یہ دو آیتوں نے امام بخاری نے تب ذکر کی تھی اور یہ آیتیں وہاں کتاب الایمان کے آغاز میں بیان ہو چکی ہیں. مقصودی آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ کمال کی بات ہوئی. کمال کہ کمال ہے یعنی دین میں دین اکمل ہوا دین بڑھ گیا. تو اب سوال یہ تھا کہ آپ نے جو باب بیان کیا زیادت ایمانی و نقصان ہی کا اور یہاں الیوم اکملت لکم دینکم تو زیادتی کی بات ہے, نقصان کی بات تو بھی اس میں نظر نہیں آ رہی. تو اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے بخاری نے ساری عبارت کے اضافہ کیا. فَإِذَا طَلَبَ شَيْءٍ مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. جب کمال میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے, جو چیزیں کسی چیز کو کامل اکمل بناتی ہیں ان میں سے آپ چیز کو نکال دیں گے, کسی چیز کو چھوڑ دیں گے, یقیناً اس قدر اس میں نقص واقع ہو گیا اس چیز میں. تو یہی ہے, اسی کو نقصان کہا گیا ہے کہ کمال اور کمال کے مقابل نقصان. کہ جب کمال میں کوئی چیز
آپ نے نکال لی کمال میں سے اکمل میں سے، یقیناً اس قدر اس میں کمی واقع ہوئی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نقصان کہتے ہیں۔ تو کیا بات ہوئی؟ اکملت لکم دینکم، زیادتی جو سراغن اس کا بیان ہے، اور نقصان کا طبعاً بیان آ گیا اس میں، اس لیے امام بخاری نے عبارت بنا دی احمد الحکم دین کے ساتھ یہ عبارت ہے۔ پہلی دو آیتیں ان ساتھ کی عبارت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو سراغن زیادتی کی بات ہے نا، جب زیادتی ہے تو کمیلی ہے تو بات خود کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کمال کے حوالے سے بات نقص کا ناقص کا بدلہ سمجھ، ناقص کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بخاری نے اس عبارت کو بڑھا کر بیان کیا کہ جب چیز کمال میں کی چیز کو نکالیں گے تو اس قدر اس میں نقص واقع ہوگا۔ پہلا طرح کے شہید کمال شہید میں کمال اور ناقص۔ اچھا جی، اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھ لیں۔ وزن شہیرہ، شہیرہ جو کو کہتے ہیں، جو کہ دانے کے برابر، ہنتا گندم کو کہتے ہیں۔ گندم کے دانے کے برابر، اور وزن ذرۃ من خیل، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ کسے کہتے ہیں؟ رائی دیکھیے، بعد نے کہا رائی موازنے میں وزن کرنے میں، اشیاء کے وزن کرنے میں جو سب سے کم ترین وزن ہے، سب سے کمتر وزن ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ جو سورج، آپ سورج کی شعاع کو دیکھیں گے نا تو سورج کی شعاع میں آپ کو غبار میں نظر آئے گا، تو بعد نے کہا وہ ذرہ ہے۔ اور بعد نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی بالکل چھوٹی سی چھوٹی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو تین قول ہو گئے کچھ ذرہ کے معنی میں۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو حدیث محمد رسول اللہ، کیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ اس کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ صرف توحید کا قائل اگر آدمی ہے اور رسالت کا قائل نہ بھی ہو تب بھی اس کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب دیکھیے، لا الہ الا اللہ ایک اصولی ضابطہ ہے ساری امتوں کے حوالے سے، صرف آپ اور اسلام کی امت نہیں، جتنی پہلے امتیں پہلے گزری ہیں ان امتوں کے لیے بھی لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار ضروری تھا۔ بعد میں پھر اس کے بعد لا الہ الا ہمارے یہاں محمد رسول اللہ، کہیں عیسیٰ روح اللہ تھا، کہیں موسیٰ کلیم اللہ تھا، کہیں ابراہیم خلیل اللہ تھا، لوط صفی اللہ تھا۔ تو بعد میں وہ اگلا جز وہ تو ہر امت کا الگ الگ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ایک اصولی چیز ہے، اس لیے آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا احترام یہ عقلی چیز ہے، اور محمد رسول اللہ کا احترام نقلی چیز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی وہ دور دراز سے صحرا میں، ریگستان میں ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی میں ہے، افریقہ کے جنگلوں میں ہے، جہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں پہنچا ہے اور وہ باہر نہیں نکلا ہے، وہی راہ زندگی اس کی گزر گئی ہے، تو وہاں رہتے ہوئے بھی اس کا اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کا خیال اس کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ اپنے ارد گرد وہ جہاں کسی انسان کی رسائی پہنچ نہیں ہے وہاں وہ انسان ہے اور وہ زندہ ہے، وہاں اسے اللہ نے پانی عطا کیا ہوا ہے، کھانے کے لیے اشیاء عطا کی ہوئی، اور اس کے اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور اگر وہ کسی پہاڑی علاقے میں چشمے دیکھ رہا ہے کہ چشمے وہاں سے پھوٹے ہوئے ہیں اور برفانی نالے نکل رہے ہیں، اور پھر ہر چیز ایک ترتیب پہ چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ نالا آج ادھر ہے کل نالا ادھر ہو گیا، اور سورج آج نکلا ہے ادھر سے نکلا ہے کل ادھر سے نکل رہا ہے، یعنی کوئی ترتیب اس میں کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ وہ دیکھتا ہے کہ آسمان اس کے سامنے اس کے اوپر کھڑا ہے، اگر ستون کے کھڑا ہے، اور سورج اپنی ترتیب پہ نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اور پانی کا چشمہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور
برفانی نالا بہ رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، خالق ہے، اور وہ خالق مدبر الامور بھی ہے کہ جس نے ہر چیز کو نظر میں ترتیب پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اس بات کے لیے کافی ہیں کہ وہ اس بات کا اقراری بنے کہ واقعتاً اس کائنات کا کوئی مالک خالق ہے، چاہے وہ اللہ کے لفظ کو نہ پہچان دیتا ہو، لیکن اللہ کی وحدانیت پہ اس کا احترام، اس کا یقین، اور اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے کا یقین اس کے لیے ضروری ہے. یہ وحدانیت کا احترام یہ عقلی چیز ہے، یعنی عقل میں بات آتی ہے. عقل انسان کی سوچ اسے بتائے گی، رہبری کرے گی کہ دیکھو تمہارے ارد پھیلا ہوا جہان، تمہارے ارد پھیلا ہوا زمین آسمان کا نظام یقیناً کوئی اس کا خالق مالک ہے، اور پھر ترتیب میں نظر میں چل رہے ہیں، یقیناً کس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس کا لا الہ الا اللہ کا احترام یہ اپنی چیز ہے. اس لیے یہاں صرف لا الہ الا اللہ کی بات فرمائی، محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا. جو جواب ہو تیسرا جواب یہ ہے، اگر یہاں یہ ہماری امت کے لیے ہے تو لا الہ الا اللہ یہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ضروری یقینی دوسرے دل میں خود بخود سامنے ہوتا ہے. یعنی ہونے کے صرف لا الہ الا اللہ بلکہ محمد رسول اللہ یہ بھی ضروری ہے. جس سے آدمی کہتا ہے میں نے آج یاسین شریف کی تلاوت کی، تو یاسین کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف لفظ یاسین پڑھا اور یہی جو ارادہ نہ ہو، بلکہ پوری سورت پڑھنا مقصود ہے. تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا اس کا تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا بھی وہ اقراری ہے. اچھا جی، اب آ جائے قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان وقال خیر. یہ تعریف ہوگی، تعریف سمجھو نا، تعریف. اب تعریف کا فائدہ کیا ہے؟ تعریف میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے آپ نے اسلام کے خلاف کے آتے بیان کیا ہے. اس کا روایت میں جو تھا وزن شعیرۃ من خیر، اور یہاں کیا ہے من ایمان، وزن شعیرۃ من ایمان، یہ تعریف ہے. اب تعریف کا فائدہ کیا ہے، کیا تعریف کیوں ہے؟ دیکھیے دو چیزوں کے لیے امام بخاری تعریف کی حد ذکر کر رہے ہیں. ایک تو سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور پھر دوسرا راوی کے حوالے سے شبہ کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ تھا کہ باب زیادہ ایمان میں نقصان نہیں، باب تو ایمان میں کمی بیشی کا ذکر ہے، باب تو ایمان میں کمی بیشی کا ہے، لیکن یہاں جو روایت لائے ہیں اس میں خیر کا لفظ لائے ہیں، اور خیر کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ دیکھو باب تفاضل اہل ایمان بالاعمال میں پڑھ چکے ہیں. وہاں دیکھو وقال خردل من خیر، وقال خردل من خیر، وہاں تاریخ نے روایت کی اس میں خردل من خیر یعنی خیر مراد کیا عمل، خیر مراد عمل ہے. وہاں یہ سوال تھا نا کہ باب تفاضل اہل ایمان بالاعمال، کہ اہل ایمان میں باہمی تفاضل کا بیان ان کے اعمال کی وجہ سے. تو جو وہاں جو روایت تھی روایت الباب اس میں خیر من ایمان کا لفظ تھا، اس میں خیر کا لفظ نہیں، اس میں عمل کا لفظ نہیں تھا. تو ہم نے وہاں سوال یہ تھا کہ وہاں آپ عمل کی بات کر رہے ہیں اور روایت ایمان کی ہے. تو ہم نے کہا کہ تاریخ میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے خیر من خیر، تاریخی روایت میں نے بتایا ہے کہ من ایمان سے مراد کیا ہے، خیر بنائی، اور خیر کسی کو کہتے ہیں عمل کو کہتے ہیں. اور یہاں اس کے برعکس ہے، یہاں اس کے برعکس یہاں جو روایت کے باب لائے ہیں اس میں کیا ہے وزن شعیرۃ من خیر کا لفظ ہے، اسی طرح وزن من خیر کا لفظ ہے، اور وزن من خیر کا لفظ ہے. اور باب کیا ہے زیادہ ایمان و نقصان ہی. امام بخاری تعریف آ کر بتا رہے ہیں کہ وزن شعیرۃ من خیر، وزن من خیر، وزن ذرۃ من خیر، تین جگہ سے مراد کیا ہے وزن ذرۃ من ایمان، وزن شعیر، وزن شعیرۃ من ایمان، وزن ہندۃ من ایمان.
سمجھے ہو؟ تو تعلیم کا پہلا فائدہ یہ ہوا، سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا دیکھیے، دوسرا تعلیم کا فائدہ، تعلیم کیوں لائیں؟ دیکھیے ایک روایت ہوتی ہے مدلس، مدلس کہتے ہیں، اور عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں مدلس۔ مدلس اس پر فاعل، مدلس اس پر مفعول۔ مدلس کہتے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو کہ جس میں راوی نے کوئی اپنا استاد چھپا دیا ہو، یا اپنے کسی یا اس طرح بیان کرے اپنے کسی ہم اثر محدث کا شیخ کا تذکرہ اس طرح کرے کہ گویا اس نے اس سے روایت کی ہے، اس نے اس سے روایت کی، اگر اس نے اس سے روایت نہ سنی ہو، لیکن اس طرح تذکرہ کرے کہ گویا اس نے اس شیخ سے حدیث سنی ہے، اور یا اس کا شیخ کمزور تھا روایت کے لحاظ سے، اصحاب جرح و تعدیل کے نزدیک اس کا شیخ کمزور تھا اور شیخ کا نام مشہور تھا۔ اب اس نے اس شیخ کی کنیت کے حوالے سے روایت کی، اور کنیت اس کی مشہور نہیں تھی، یا اس کی کنیت مشہور تھی، نام اس کا مشہور نہیں تھا، اور وہ تھا کمزور، تو اس نے اپنے شیخ کی، چونکہ شیخ کی جب کمزوری ہوگی یقیناً اس کی روایت کرتا روایت بھی کمزور سمجھی جائے، تو اپنی روایت کرتا روایت کی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا، شیخ کا اگر کنیت مشہور تھی اس نے کنیت کے بجائے نام لے لیا، اور اگر نام مشہور تھا تو اس نے کنیت کا ذکر کر دیا، یا اور کوئی غیر معروف نام اس کا ذکر کر دیا جو اصحاب جرح و تعدیل کے درمیان معروف نہیں تھا، یعنی اس نے اپنے شیخ کو چھپایا، یا اس نے اپنے کسی ہم اثر مضمون شیخ جس کی روایت مضمون تھی، جس کی روایت مقبول تھی، اس کا ایسا تذکرہ کیا روایت بیان کرتے ہوئے کہ سننے والے سمجھے کہ اس نے شیخ سے روایت سنی ہے، جبکہ اس نے حقیقتاً اس سے روایت نہیں سنی تھی، تو یہ عمل کہلاتا ہے مدلس۔ یہ حدیث کیا ہوگی؟ مدلس ہوگی، اور عمل کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مدلس۔ تو یہاں دیکھیے یہ قتادہ رضی اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے اصحاب جرح کا کہنا ہے کہ یہ مدلس ہے۔ یہ بعض مرتبہ روایت اس طرح کرتے ہیں کہ جس راوی سے انہوں نے حدیث نہیں سنی ہے وہ مقبول مضمون ہے، تو ایسا تذکرہ کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس سے سنی ہے، یا اس اور بھی ان کا اس حوالے سے عمل ہے کہ یہ روایت راوی کیا ہے؟ مدلس، اور ان کی روایت کرتے حدیث مدلس کی جاتی ہے۔ اور پھر بطور خاص جب ایسا راوی معانن روایت کرتا، اوپر تو روایت کیا کی؟ معانن، یہ کہاں گیا ہے؟ یہ حدثنا قتادہ عن انس، یہ قتادہ کی روایت انس سے کیا تھی؟ معانن تھی۔ تو یہاں اب یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امام بخاری کی روایت کسی حوالے سے کمزور ہے، کیونکہ قتادہ مدلس ہے اور ان کا عمل جو ہے مدلس ہے، اور یہاں وہ عمل کا روایت کر رہے ہیں معانن کے لفظ سے، تو ہو سکتا ہے یہ روایت بھی کمزور ہو۔ امام بخاری نے شبہ کو دور کرنے کے لیے تعلیمی روایت ذکر کی جس میں صراحت ہے قتادہ کی انس سے تحدیث کی کہ حدثنا قتادہ حدثنا انس، اور جب مدلس راوی تحدیث کے لفظ سے یا اخبار یا سما کے لفظ سے ذکر کرتا ہے تو پھر اس کا شبہ، اس کا وہ عمل، اس کا کمزور عمل وہ ختم ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس نے صراحت کر دی ہے، میں نے سنا ہے اور یہ ہم سے بیان کیا ہے، تو اب وہ شبہ زیادہ رہا۔ امام بخاری نے روایت معانن کے شبہ کو دور کرنے کے لیے تاریخی طور پر تعلیم میں وہ روایت ذکر فرمائی، وہ سند ذکر فرمائی جس سند میں قتادہ صراحت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی بیان کرنے کی۔ تو تعلیم کے دو فائدے ہوئے، پہلا فائدہ امام بخاری کا جو اجتہاد تھا اس اجتہاد کا جواب دیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سند میں جو کمزوری ہوئے آ رہی تھی اس کمزوری کو امام بخاری نے تحدیث کے لفظ سے تاریخی روایت میں دور کر دیا۔ تو مجاز ہی ہے، مجاز مبوض ہے۔
الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر فعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ امیر المومنین تمہاری کتاب میں تم اپنی کتاب میں کسی آیت کی تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت اتری تھی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. قال ایو آیت؟ تم نے فرمایا کون سی آیت ہو؟ اس نے کہا جی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر دیا ہے. قال عمر تمہیں نے فرمایا فعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جانتے وہ دن، ذلك اليوم وہ دن بھی جانتے ہیں، وہ جگہ بھی جانتے ہیں جہاں آپ کا آیت نازل ہوئی تھی، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی کہ وہ قائم بعرفۃ یوم الجمعہ تھا. اب یہ بتایا کیا نا فعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت، ان کی تشریح کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو وہ قائم، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کھڑے تھے. اور بعرفہ تھا، یوم عرفہ میں نازل ہوئی، ہمیں دن کا ہی پتا ہے. والمکان الذی، اور ذالک الیوم، ہمیں دن کا ہی پتا ہے. دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. مکان کون، مدینہ کون سی تھی؟ عرفہ. اور کیفیت آپ کی کیا تھی؟ آپ کھڑے تھے. اچھا اب دیکھیے یہ سوال کس نے کیا ہے؟ بعد نے کہا کعب احبار نے کیا. کعب احبار عبادت مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے. اور بعد نے کہا کہ نہیں، یہودی کی کوئی جماعت تھی، جماعت کی کسی فرد نے عمر سے کہا، جس نے بھی کہا بار. اب سوال یہ ہے کہ اس یہودی نے تو یہ کہا تھا آپ سے کہ اگر وہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے. تو اب جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پیرائے میں دے رہے ہیں کہ ہمیں اس دن کا پتہ ہے اور جگہ کا پتہ ہے. تو سوال جواب میں مطابقت نہ ہوئی. جواب تو یہ ہونا چاہیے، جواب تو اس قسم کا ہونا چاہیے تھا کہ آپ فرماتے کہ بھائی ہم نے اس دن کو عید کا دن بنایا یا نہیں بنایا. جواب اس انداز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں جواب بالکل مختلف ہے سوال سے، یعنی سوال و جواب میں آپس میں مطابقت نہیں ہے. سمجھے آپ اس کا جواب؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں یہودی سے کہ ہم اس آیت کے نزول، اس آیت کی اہمیت سے ہم غافل نہیں ہیں. اس آیت کی اہمیت سے اور اس آیت کے حوالے سے آج اسلام کے اللہ نے جس نعمت کا بیان فرمایا ہے، ہم اس نعمت سے اور نعمت کی قدر و قیمت سے، نعمت کی عظمت سے اور مکان نزول سے اور یوم نزول سے اور اس آیت اور مجموعی طور پر آیت کے حوالے سے ہم غافل نہیں ہیں. ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی اور آپ کی کیا کیفیت تھی. ہم نے سب چیزیں محفوظ کی ہوئی ہیں. اور باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنائیں گے تو ہمارے لیے تھا ہی وہ عید کا دن. ایک تو جمعہ اور مسلمان کی عید کا دن ہے، اور پھر وہ عرفے کا دن تھا. عرفہ بتاتے ایک مستقل عظمت اور اہمیت کا دن ہے. تو وہ دن جب یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے اپنے طور پر عید کے بنانے کی ضرورت، اس دن کو بطور عید کے بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن ہمارے لیے وہی جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن تھا. اور پھر یوم تھا بھی یوم عرفہ. اور مریض جو ہے اس میں برکتیں زحمتیں اتر رہی تھی، تو ہمارے لیے بتا دوں وہ عید کے دن پہلے سے تھا.
اور اس ضمن میں یہ بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے یہ بھی بیان کر دیا کہ تم نے جو کہا کہ تحفظ کے لیے نہیں گا، تو یہ عید ہم اپنی مرضی سے عیدیں نہیں مناتے، بلکہ عید ہماری مقرر ہے، جمعہ کا دن ہماری عید کا دن ہے، اور عید یوم عرفہ تو ہمارے لیے گویا عید کا دن ہے، اور باقی ہم اپنی تہذیب سے اپنی مرضی سے عید کے دن مناتے رہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہماری دو عیدیں، عید الاضحیٰ عید الفطر، آپ نے اگر کے یوم جمعہ کو بھی عید کے دن قرار دیا کہ یہ بھی مسلمان کی ایک عید ہے کہ ہفتے کے جمعے کے روز آدمی اہتمام کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور تیاری کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں جمعہ کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اگرچہ عید کا دن ہے، لیکن صحیح معنوں میں دو ہماری عیدیں دو ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر، اس کے علاوہ کسی عید کا تصور نہیں۔ یہ عید میلاد النبی اور یہ شیعہ حضرات مختلف ابھی 18 ذی الحجہ گزرا ہے، 18 ذی الحجہ کو شیعہ حضرات عید کے دن مناتے ہیں، عید غدیر کہتے ہیں، اور وہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے زیادہ اس عید کا اہتمام کرتے ہیں، عید غدیر کا۔ تو ہمارے اس حوالے سے اسلام نے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، سمجھے آپ؟ تو جواب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم تم جو کہتے ہو کہ یہ آیت بہت عظیم الشان آیت ہے، ہم اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عظمت و اہتمام سے مناتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس آیت کی اہمیت سے ناواقف نہیں، اور نزول آیت، اس کا دن، اس کا وقت ہم نے تو یہاں تک محفوظ کیا ہوا ہے، تم نے صرف دن کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو یہاں تک محفوظ کیا ہے کہ کس جگہ آپ کھڑے تھے اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی، بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، یا سواری پہ تھے، یا کھڑے تھے، کیا آپ کی کیفیت تھی اس وقت، ہم نے تو اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا جواب۔ اچھا دیکھیے اس آیت کے حوالے سے ایک عجیب نکتہ ہے، اور میں نے بیان فرمایا کہ سال کا آخری مہینہ چاہیے، سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، آخری مہینے میں نازل ہوئی، اور پھر آخری مہینے میں نازل ہوئی، اور دن کا آخری، ہفتے کا آخری دن جمعہ، اور جمعے کا بھی آخری وقت شام کو یہ آیت نازل ہوئی، شام کو غروب آفتاب کے وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر نازل کس میں ہوئی؟ آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا جی، اب ایک بات یہ گئی، اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور سوال یہ کہ کمال، یہ کمال کس اعتبار سے، کمال کس اعتبار سے؟ بعد نے کہا ہے اظہار الحجہ، اللہ نے حجت پوری کر دی، یعنی اسلام کی دلیل پوری ہو گئی، اسلام کی دلیل پوری ہو گئی، کامل ہو گئی، اکمل ہو گئی، اور بعد نے کہا اظہار المسلمین علی المشرکین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کا غلبہ، مشرکوں کا غلبہ عطا فرمایا، یہ تمام تمام یہ ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں، اس تمہارے اکمال الفرائض، فرائض اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرائض، اللہ کے احکامات وہ پورے ہو گئے آج اليوم اکملت لکم سے، اور یہی مراد ہے، اس اکمال سے کیا مراد ہے؟ اکمال الفرائض، فرائض احکامات کی تکمیل ہوئی اس پہ۔ اچھا تو اکمل اس سے مراد ہے کامل، اکمل ایک ہوتا ہے کامل اور ایک ہوتا ہے اکمل، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اکمل۔ کامل تو شریعت پہلے تھی، جتنی پہلی شریعتیں ہو گئی پھر جگہ کامل تھی وہ، لیکن یہ شریعت ہماری کیا اکمل، ساری پہلی شریعتوں کا نچوڑ خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ اب دیکھو یہاں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے جو مسجد کو تم عالمہ بننے جا رہی ہے، ماشاء اللہ، اللہ فرمایا اليوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو کیا اس کا یہ سب
یہ سمجھا جائے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے جن مسلمانوں کی وفات ہوئی ہے وہ کیا غیر کامل دین پہ تھے، ان کا کوئی نقص تھا، وہ ان کا دین مکمل نہیں تھا، یہ سمجھا جائے تو ہمارے فرمایا کہ نہیں، تو کیونکہ اس وقت جتنا دین اترا تھا، جتنے احکامات نازل ہوئے تھے ان کی گزرگی میں وہی اللہ تعالیٰ کو اتنے ہی اعمال پہ عمل مطلوب تھا، وہ اتنے ہی عمل کے مقرر تھے جتنے اعمال اللہ نے مقرر بیان اللہ نے اتارے نازل فرمائے. لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ جتنے بھی احکامات اتارے گا ہم ان پہ عمل کرتے رہیں گے، ہم ان پہ عمل کرتے رہیں گے، اس لیے ان کا دین ناقص نہیں ہوا، نہ ان کے دین میں کوئی فرق آیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. چلیے باب الزکوٰۃ من الاسلام. زکوٰۃ بھی اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے. باب فی بیان ان الزکوٰۃ من الاسلام. تو عبارت یہ جیسے پہلی ترتیب تھی نا، پہلی باتیں ان میں یہاں بھی نہیں ہوا. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللہ فرمانے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین له الدین، اسی کے لیے پکار کو دین کو خالص کرتے ہوئے حنفاء سب سے یکسو ہو کر، اور ويقيموا الصلاة نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، وذلك دین القیمہ، یہی دین قیم ہے. ماقبل میں کیا تھا؟ باب ہدایت الایمان والنقصان ہی، اور اليوم اکملت لکم دینکم. تو یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں، یعنی ماقبل میں کمال اکمل دین کی بات تھی، تو یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں بھی امام بخاری اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور دین کے کمال کے لیے اکملیت پہ آنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک عبادت کی دو شکلیں، ایک عبادت بدنی، ایک عبادت مالی ہے. تو بدنی جس طرح نماز ہے اور باقی اعمال ہے، اور اسی طرح جو ہے حج بھی اس طرح بدنی ہو سکتا ہے، من بدن بدنی ہے، من بدن مالی ہے حج. تو ایک تو بدنی عبادت ہو گئی اور دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ مالی عبادت کی. تو ذرا امام بخاری مالی عبادت بیان کر رہے ہیں، الزکوٰۃ من الاسلام. یہ تو ماقبل کا ضبط ہے. اور مقصد بخاری کیا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے. امام بخاری کا مطلب کیا ہے؟ عمل ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں اسلام کا لفظ اگر کیا ہے، لیکن اسلام سے مراد امام بخاری کے نزدیک ایمان ہی ہے، یعنی زکوٰۃ عمل، زکوٰۃ ایک عمل ہے نا، تو زکوٰۃ یہ اسلام کا، دین کا، ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ عمل یہ اس کا حصہ ہے. اور یہی امام بخاری کا مسلک ہے کہ ایمان مرکب ہے عمل سے. اور امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ ایمان مرکب ہے قول فعل عمل سے، ایمان مرکب ہے. تو عمل زکوٰۃ ایک عمل، تو الزکوٰۃ من الاسلام والزکوٰۃ من الایمان والزکوٰۃ من الدین، جو بھی آپ کہیں. اچھا جی، یہ تو لفظ ہو گیا، مقصد ہو گیا. اب یہ آیت کریمہ بول رہے ہیں. آیت کریمہ میں جو امام بخاری اپنے مطلب کو ثابت بیان کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز کا بیان کیا، زکوٰۃ کا بیان کیا، اور کیا فرمایا؟ وذالک دین القیمہ، یہی دین قیم ہے. تو مطلب جو ہے یہ چیزیں کیا ہے؟ دین ہے. یہ دین ہے، دین کا یہ دین ہے، یعنی دین ہے، ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس کی آیت کریمہ کو لائے. اب دیکھیے حدیث روایت دیکھیے. انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع ذري صوته ولا نفقه ما يقول. یہ کون بیان کرتے ہیں؟ مالک، سہیل بن مالک بیان کرتے ہیں. سہیل بیان کرتے ہیں اپنے مالک سے، اور مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ سے سنا. طلحہ بن عبید اللہ من العشرة المبشرة میں، عشرہ مبشرہ میں
من الأسود المشهود لهم بالخير ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ السابقون الاولون میں شامل ہیں. بڑے بہادر تھے یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ اسلام کی جنت اقدس میں حاضر ہوا اہل نجد میں سے صاحب الراس جس کا سر بکھرا ہوا تھا نسمع جویہ صوتی ہی ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ کو سن رہے تھے ولا نفقه ما يقول تو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے حتیٰ دنا یہاں تک کہ آپ کو قریب ہوا فإذا أولئك الإسلام تو وہ کیا اچانک ہم نے سنا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم جو صلوات بالجوع واللیل 5 نمازیں رات اور دن میں. فقال هل علي غيرها اس نے رضی اللہ عنہ میں نماز ہے مجھ پہ آپ نے فرمایا الا ان تتبع مگر کہ تم تو نماز پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام رمضان اور رمضان کے روزے اس نے کہا اللہ کیا اسلام کو بھی اور روزے فرض ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاری کہتے ہیں قال یہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زکات کو بیان فرمایا آپ نے اسے زکات کو بیان فرمایا اس نے کہا اللہ غیرها قال لا اله الا الله قال فذلك کہتے ہیں ابو طلحہ کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ قال بر الرجل يقول آدمی بولا اور کہہ رہا وہ جا رہا تھا والله لا عزيز ولا هذا ولا انقص قدم بخدا میں نے اس کو بھی نہ جو اضافہ کروں گا اور نہ جو کمی کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان صدقہ آپ نے فرمایا کہ نے سچ کہا ہے تو یہ یقیناً کامیاب ہو. اچھا جی بات کی تشریح پہلے سننے پھر آگے چلتے ہیں. نجد کہتے ہیں دیکھیے اڑی ہوئی جگہ کو بلند جگہ کو نجد کا ضروری معنی کیا ہے اڑی ہوئی جگہ بلند جگہ یہ تو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنوں میں نجد یہ مستقل ایک خطے کا نام ہے حجاز میں جزیرۃ العرب میں خطے کا 3 حصوں میں تقسیم ہے. جزیرۃ العرب تہامہ حجاز اور نجد 3 حصوں میں تقسیم ہے نجد یہ جزیرۃ العرب. تو نجد تہامہ جو نشیبی جگہ ہے وہاں سے یعنی تہامہ جو علاقہ ہے رقبہ ہے وہاں سے من تہامت الى ارض العراق جو ارض عراق کی جتنی بھی جگہ ہے تو جتنا بھی رقبہ وہ کیا کہلاتا ہے نجد کہلاتا ہے. تو نجد من ارض نجد میں سے ایک نجدی ہے یہ کہیں گے نجدی ہے. آج کل دیکھو نجدی یہ اب تو کم نہیں ہے پہلے نجدی کہا جاتا تھا وہابیوں کو اور انگریز نے اس کو گالی بنا دیا تھا کہ یہ نجدی ہے یعنی یہ وہابی ہے اور وہابی کا مطلب انگریز نے یہاں پہ یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ جو انبیاء کو نہیں مانتا ولیوں کو نہیں مانتا. جو ولیوں کو یہاں کیا کہتے ہیں وہابی جو ولیوں کو یہاں وہابی کہتے ہیں پنجاب کے لاگو یہ وہابی ہے جماعتیں جاتی ہیں نا تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے. تو وہابی کا مطلب ان کے علماء کو بتایا گیا ہے کہ یہ نبیوں کو ولیوں کو نعوذ باللہ نہیں مانتے. تو وہ جس کے حوالے سے مشہور ہے نجدی یا وہابی وہ محمد بن عبد الوہاب کا وہ نجد کا رہنے والا تھا سعودی عرب میں. ریاض کے قریب وہ علاقہ ہے اور ریاض کے علاقے میں ریاض جو آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے اور اس سے دائیں بائیں علاقے وہ نجد کہلاتے ہیں نجد. اب تو نجد تہامہ حجاز انعام ختم ہو گئے اب سعودی عرب نہیں تھا پہلے لیکن یہ نام مشہور تھے. صاحب الراس
اس کے سر کے بعد بھی اس کا سر بکھرا ہوا، سر تو بکھرا ہوا نہیں ہوتا نا، سر تو بکھرا ہوا نہیں ہوتا، سر تو بکھر جائے باقی مر جاتا ہے. لیکن یہاں اس طرح مبالغہ ہے. اصل میں کیا وجہ ہے؟ سایو شاہ راس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو مبالغہ یہاں راوی کہہ رہا ہے کہ اس کے بال تو بال سراپا سر کاپا وہ کیا ہوتا بگڑا ہوا تھا، پراگندہ حال تھا، یعنی اس کا سر بھی پراگندہ تھا. بال تو بال مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس کا سر بھی پراگندہ تھا. سائر کہتے ہیں بگڑے پراگندہ کو. اب اس کا اعراب بھی دیکھ لو، سائر راس، سائر راس، سائر راس، اسے تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، تینوں اعراب. اگر یہ جا رجل الى رسول اللہ اس سے بدل ہو تو پھر سائر الراس ہوگا، جا رجل سائر الراس. اور اگر یہ بن علی نجد سے ہو تو پھر سائر الراس. اور اگر اس کو حال میں ہے جا رجل الى رسول اللہ بن علی نجد سائر الراس، حال بنائے اس حال میں. نسل دویہ صوتی ہی، دویہ کہتے ہیں گنگناہٹ، جو مکھی کی، شہد کی مکھی کی گنگناہٹ. حتیٰ دراشا فائدہ ہوا اذا مباداتیہ، اذا کیا مباداتیہ، اس کا مطلب ہوگا اچانک، یعنی اس کی کیفیت کی پراگندہ حالی کی اس سے توقع نہیں کی کوئی اس طرح سنجیدہ سوال کرے گا. لیکن جب ہم نے اس کا سوال کیا یعنی اچانک ہم نے سنا، ہم حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے اس کے سوال کی سنجیدگی کو سن کر. سوال اور کس قدر بڑا سوال اس نے کیا، اہم سوال کیا ہے. اور ہم کا سوال دیکھیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھو ہم جو سوال فی اليوم واللیلہ، یہاں بھی تینوں اعراب پڑے جا سکتے ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع فقال الحدیث خبر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خمس صلوات، یہ یہاں مبتدا معذوف نکالیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصوب خذ خمس صلوات، خذ خمس صلوات، یہ مفعول ہوگا. اور مجرور ہوگا تو یہ عن اسلام سے بدل ہوگا، جیسے اسلامی فقال رسول خمس صلوات. اور جب یہاں خمس سے پہلے ایک اور معلوم ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، اقامت خمس صلوات فی اليوم واللیلہ. چلیے یہ جو عبادت کی بات ہوگی. اب دیکھیے پہلا سوال یہاں، آپ علیہ السلام نے اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ. آپ نے نماز کا ذکر فرمایا، آپ نے شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا، شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا ہے. سمجھے آپ؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شرائع اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہو، شرائع اسلام یعنی اسلام کے اعمال کے بارے میں پوچھ رہا ہو، تو آپ نے پھر نماز کا ذکر فرمایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کلمہ کا ذکر نہیں فرمایا، شہادتین کا، کہ وہ مسلمان تھا، آپ نے اس سے اعمال کا ذکر فرمایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نہ سنتے کا راوی دور بیٹھا ہوا اور یہ اس میں سوال کیا جو راوی سے کو دور تھا، اس سے پہلا سوال نہ سنتے کا اور راوی، یہ بھی ممکن ہے. چلیے اچھا، اب اگلی بات دیکھیے، اس نے کہا جی لا عزیز ولا حاضر ولا انقص، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نے اس کے مختلف جوابات دیا، ہمیں استاد میں پڑھا ہوگا.
یہاں جو آسان بات ہے جو اور قریب قریب جو اس سے بات جو لگتی ہے انہوں نے فرمایا یہاں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ اپنی جماعت کا اپنے قوم کا نمائندہ بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے مجھ سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اب میں یہ بات بلا کم و کاست اصل میں تھا لا عزیز ولا حاضہ ولا منقص کہ میں بلا کم و کاست میں نہ اپنی طرف جو کوئی میں آپ کی بات میں کوئی اضافہ کروں گا اور نہ میں ولا منقص اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے میں بلا کم و کاست اپنی قوم تک پہنچاؤں گا. یہ سب سے قریب ترین بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں نماز کی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے نماز میں کتنا زیادتی کروں گا یا کمی کروں گا. اگر یہ بات ہے تو میری آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں زیادتی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی بعض علماء کا سوال ہے فرائض میں اپنی طرف سے زیادتی نہیں کروں گا، جو فرائض آپ نے بیان سنائے یہی بیان اسی کو میں پڑھوں گا ولا انقص اور میں فرائض میں کمی کروں گا، میں فرائض میں کمی کروں گا. یہ نہیں کہ 5 جگہ 2 پڑھوں، یہ بھی نہیں کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ 5 جگہ میں 6 پڑھوں. اور بعد میں اگر کہا ہے بعد میں نوافل کا کہا ہے کہ لا عزیز ولا حاضہ ولا منقص تو نوافل میں اپنی طرف سے کوئی جو ہے نوافل میں کمی نہیں کروں گا. لیکن سب سے آسان بات پہلی بات اس میں رکھے گا کہ اس نے کہا یا رسول میں بلا کرو خاص اپنی قوم تک آپ کے خیالات آپ کے ارشادات میں پہنچاؤں گا بغیر کسی کمی کے. بس آسان بات یہ ہے. اچھا جی پھر آپ نے بلایا اپنا حال انشاءاللہ یہ شبد کامیاب ہے ویسے سچ کا. اب یہاں ایک اور سوال ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں آپ ارشاد اسلام نے نماز کا ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح یعنی عوامل آپ نے کچھ باتیں تو کرنے کی وہ ارشاد سنائی. اس سوال آپ دماغ میں رہ گیا پھر بھی کہ آپ نے زکات کا بیان نہیں فرمایا، آپ نے زکات کا بیان نہیں کیا، یہ زکات کا بیان ہو گیا. حج کا بیان نہیں کیا تو ہو سکتا ہے مجھے حج فرض نہ ہوا ہو تو آپ نے بات ارشاد فرمائی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں کوئی یہ غریب علاقے کے لوگ ہیں دور ہیں اس کے ان کے لیے ان کے مالی حالات کی وجہ سے موجودہ حالات میں ان پہ حج فرض نہیں ہے. لیکن پہلا جواب ٹھیک ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے حج فرض نہ ہوا ہو. اچھا جی اب یہ آخری سوال اب اس پہ بات ہو رہی تھی دو دن میں حج کی بات آ گئی کہ آپ نے سنایا یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا یعنی اپنی بات کو سچا رہا یقیناً یہ کامیاب ہے. اب سوال یہ کہ اس میں کچھ عوامل کی بات تو ہے، منہیات کی بات نہیں. کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے ان کا بیان نہیں ہے. تو کیا منہیات کو چھوڑے بغیر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیاب نہیں ہوگا. عوامل کا عمل کرنا ضروری، منہیات کو چھوڑنا ضروری ہے. عوامل کا ذکر جو ہو گیا منہیات کا ذکر نہیں ہے تو یہ سوال ہے. تو وہاں بھی باتیں ہیں دوسری روایت میں آپ میرے ساتھ امام بخاری نے روایت کتاب السیاق میں ذکر کی ہے جس میں یہ ہے فیضا ہوا رسول الاسلام شرائع اسلام. اس نے شرائع اسلام کو آپ سے پوچھا شرائع اسلام اور شرائع اسلام میں عوامل بھی آ گئے منہیات بھی آ گئے. تو منہیات کا ذکر بھی شرائع میں شامل ہے. شرائع ہے عوامل منہیات دونوں کی مجموعوں کا نام.